بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت علی کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گی۔ جانتے ہیں کہ حضرت علی نے کیسے بستر شہادت پر بھی عدل و انصاف قائم کیا اور اپنے بیٹوں کو پیاری پیاری وصیتیں کیں اور مسلمانوں کو آپس میں مل کر جڑ کر رہنے کی وصیت کی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 19 رمضان المبارک مسجد کوفہ میں حضرت علی نے اذان دی اور اذان دے کر آپ مصلی پر آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر آپ کی طرف آیا اور اس تلوار کو آپ کے سر مبارک پر مار دیا تو امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اور داڑھی خون سے بھر گئی اور مولا علی کا مصلی بھی خون سے تر ہو گیا۔ سارے کوفے میں چیخ پکار شروع ہو گئی۔ لوگ اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے اور لوگ آپ کے سر کا خون صاف کرنے لگے تو مولا علی نے فرمایا کہ اے حسن، نماز کا وقت جا رہا ہے، پہلے نماز پڑھاؤ پھر مجھے دیکھنا۔ تو امام حسن نے نماز پڑھائی اور سب مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد لوگ اس ملعون ابن ملجم کو پکڑ کر مولا علی کی خدمت میں لے کر آئے تو کچھ لوگ شہد کا شربت بنا کر مولا علی کے لیے لے کر آئے تو مولا علی نے اس ملعون کے چہرے پر خوف دیکھا تو آپ نے فرمایا اس شربت کی مجھے ضرورت نہیں بلکہ اس کو ضرورت ہے، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا اور تم لوگ بھی اس پر ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ اس وار سے بچ جائے تو اس کو زندہ چھوڑ دینا، اور اگر یہ اس وار سے مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو کسی مرے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء کاٹتا ہے۔ اور سب لوگ آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر مولا علی نے فرمایا اے حسن، اے حسین، عباس، مجھے میرے گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے اپنے گھر پہنچتے ہیں تو تمام بیویاں مولا علی کو دیکھ کر رونے لگی تو مولا علی نے فرمایا کہ صبر کرو، مجھے پہلے ہی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اے علی، میری امت تمہیں رمضان المبارک میں قتل کرے گی اور تمہارا چہرہ اور داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی۔ پھر مولا علی کو بستر پر لٹایا گیا اور طبیب کو بلایا گیا تو جب طبیب نے مولا علی کو دیکھا تو وہ چیخ کر کہنے لگا یہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہی ہو سکے آپ انہیں دودھ پلائیں۔ تو یہ سن کر کوفہ کے تمام یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے اور امام حسن سے کہنے لگے کہ یہ دودھ آپ مولا علی کو پلا دے کہ ہم ایک بار یتیم ہو گئے، اب دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اور جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا اور 20 رات آئی تو مولا علی نے فرمایا اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور 20 رمضان کی صبح ہوئی تو امام علی نے امام حسن کو بلایا اور کہا جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلا لاؤ، اور جب امام حسن ان لوگوں کو بلا کر لے آئے تو امام علی نے فرمایا اے لوگو، اگر تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، کیونکہ جب تم لوگ مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ تو لوگوں نے کچھ سوال کیے اور جواب سنے اور مولا علی کی زیارت کی اور پھر چلے گئے۔ تو امام علی نے فرمایا حسن جاؤ میرے پورے خاندان کو جمع کر لو۔ تو جب سب آگے تو آپ نے وصیت کی اور تمام ابو طالب کے بیٹوں کو آگاہ کر دو کہ میرے قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا،
پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، اور جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہیں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، میں نے کربلا کے لیے تمہیں اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام بن کر رہنا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور فرمایا، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد سے پہلے ہی دے دی تھی کہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں تجھے شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتی رہیں اور قدم قدم پر گواہی دیتی رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی نے مسکرا کر فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری والدہ فاطمۃ الزہرا مجھے لینے آئی ہیں۔ بس پورا گھر زور و قطار رونے لگا، اور امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہ کیا گیا، اور پیچھے سے جنازہ امام حسن حسین نے اٹھایا، اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی اور جنازے کو اس پر رکھا، اور وہ کوفہ سے باہر چلتی گئی اور ایک ویران جگہ پر جا کر رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن اور حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا، یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح نے بنائی ہے، اور یہ قبر اللہ کے ولی مولا علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں۔